جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے، جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ اب آئیے، بجائے سینے کے آنکھوں میں دل دھڑکتا ہے، بجائے سینے کے آنکھوں میں دل دھڑکتا ہے۔ یہ انتظار کے لمحے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ شوق انتظار میں جس شخصیت کی طرف آپ کی نگاہیں اٹھ رہی ہیں، آئیے اسی گلستان طرز و ترنم کی طرف چلتے ہیں۔ تو لیجئے، میں اس عظیم المرتبت شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں جو پورے بر صغیر میں نعتیہ شاعری کے سرخیر الامام مانے جاتے ہیں، جن کے کلام میں ایک طرف عشق و محبت کی چاشنی ہے تو دوسری طرف سیرت کا اہم پیغام بھی ہوتا ہے۔ مدح سرائی جن کا شوق نہیں بلکہ مقصد حیات ہے، جب وہ حالت جذب و کیف میں نعتیہ کلام پیش فرماتے ہیں تو سن کر روح وجد میں آ جاتی ہے اور آنکھیں برسنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ کوئی اور نہیں، ہم سب کے ہر دل عزیز اور محبوب شاعر، صاحب نسبت و اہل دل، بزرگ عالم دین حضرت مولانا قاری احسان محسن قاسمی صاحب مد ظلہ العالی ہیں۔ اب میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضرت والا کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، دل کے احساس کو لفظوں کا سمندر دے دو، دل کے احساس کو لفظوں کا سمندر دے دو، پھول کے ہاتھ میں جذبات کا خنجر دے دو۔ شیشہ دل کی تمنا کا بھرم رکھنا ہے، شیشہ دل کی تمنا کا بھرم رکھنا ہے، جوہر عشق و وفا کوئی پتھر دے دو۔ اور یہ بھی عرض کروں گا کہ ہم رند ہیں، ایک جام محبت کا پلا دو، ہم رند ہیں، ایک جام محبت کا پلا دو، اللہ کے محبوب کا دیوانہ بنا دو۔ محترم سامعین، لیجئے، انتہائی عشق و محبت اور سوز و گداز سے بھرپور نعتیہ کلام سے نوازنے کے لیے حضرت مولانا قاری احسان محسن قاسمی صاحب کو آپ کے دروازے دل تک پہنچا دیا ہوں۔ اب آپ ہیں، یہ حسین رات ہے، تاروں بھری بارات ہے، عاشقان رسول کا ٹھاٹے مارتا ہوا یہ سمندر جذبات ہے۔ حضرت مولانا سے درخواست ہے کہ خوب دل کھول کر یہ سامعین کی تشنگی کو بجھائیے، بہت دیر سے یہ سب آپ کے منتظر ہیں۔ میں تو اپنا پڑھا سبق آپ کے سامنے دہرانے کے لیے صرف آپ کے محبت کی قدردانی کے طور پر حاضر خدمت ہو جاتا ہوں۔ اشعار سے، نعتوں سے آپ خوب محظوظ ہو چکے۔ اب میری اس سمجھ سے تو باہر ہے کہ یہ طالب علم آپ کو کیسے آسودہ خاطر کر سکتا ہے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ مجھے جیسے آپ کی محبتیں ملتی ہیں تو میں بھی آپ کا فدائی اور شیدائی ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ میرا کل کا اور آج کا یعنی 23 اور 24 تاریخ کا پروگرام ڈھاکے میں تھا۔ اس سے پہلے 2-3 تاریخ میں سلہٹ میں جو ہے، سلہٹ ایک علاقہ ہے بنگلہ دیش میں، وہاں سے آیا ہوں۔ تو میں نے اہل ڈھاکہ سے جہاں میری آج کے 24 اور 23 کی حاضری ہونی تھی، عرض کیا کہ میرے بڑے چاہنے والے اور میرے دوست کرم فرما مفتی الیاس صاحب ہیں، جنہوں نے نعتیہ تحریک کو ایسا جو ہے روح پرور پیغام دیا ہے قوم کو اس کے ذریعے کہ ساری دنیا میں نعتیہ مشاعرے ہونے لگے۔ اس سے پہلے نرمل کی سرزمین سے جو یہ مشاعرے منعقد ہوئے حضرت مفتی الیاس کی کاوشوں سے، انہوں نے ساری دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ سب جگہ یہ ہوائیں خوب تیز تر چل رہی ہیں۔ اس سے پہلے ہو جاتے تھے لیکن بہت اکا دکا اتفاقی طور سے، لیکن نرمل کی جو ہے اس اسٹیج سے جو یہ پیغام گیا ہے، اس سے نعتیہ شاعری کو بہت فروغ ملا ہے، اور اس کا سہرا مفتی الیاس کے سر یا اہل نرمل ہی کے سر جاتا ہے، کہیں دوسری جگہ نہیں۔ تو اس لیے ان کی محبتوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے میری دعوت کو، انہوں نے میری گزارش کو قبول کیا، اور میری ایک رات مزید انہوں نے لی کہ ٹھیک ہے، اگر ایسی کوئی بات ہے تو ہم آپ کے جو ہے پروگرام کو یہاں اپنے طور سے اپنے خاص لوگوں میں سنوا دیتے ہیں، تاکہ کم از کم آپ کی 24 تاریخ کا کچھ نہ کچھ ضرور کچھ تلافی ہو جائے۔
تو بہرحال یہ بھی میں مفتی صاحب کی توجہ کی برکت سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس بات کو بہرحال میرے قبول کر لیا، ورنہ مجھے آج آنے میں پس و پیش ہو سکتی تھی، اور پس و پیش پھر بھی ہوئی۔ کل ہمارے ساتھ ایک عظیم حادثہ رونما ہوا کہ ہم نے ٹرین کا ٹکٹ کرایا اور جو ہے ہم پہنچتے اپنے شہر تک، اپنے اسٹیشن تک نہیں پہنچ سکے کہ ٹرین چھوٹ گئی، لیکن پھر بھی ہم نے جو ہے ہمت نہیں ہاری اور کسی بھی طرح سے ہم کیسے بھی آئے کے پیغام اس میں پروگرام میں شریک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرکت کی توفیق بخشی اور یہ سعادت ہمیں عطا ہو گئی کہ یہ چھٹا یا ساتواں مشاعرہ بھی جو ہے ہمیں سننے کو ملا۔ الحمدللہ ہم مفتی الیاس صاحب کے نظامت سے اور ہم اپنے بہت مشفق کرم فرما صدر پیر شبیر صاحب کی صدارت سے مستفید ہو رہے ہیں۔ تو یہ تمہید میں نے اس لیے سنا دیا آپ کو کہ کچھ سنانے کا موڈ تو ہے نہیں، اور آپ کے ساتھ وقت بتاؤں یہ سوچ رہا ہوں، لیکن آئیے ایک مناجات باری تعالیٰ سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اور کیونکہ وقت بھی مناجات کا ہو گیا، سرگوشی کا ہو گیا حق تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ جسے توفیق دے وہ کرتے ہیں۔ تو آئیے میں اپنی معروف مناجات سے شروع کرتا ہوں، اور اس سلسلے میں کچھ نئے شعر بھی آ جائیں تو بہرحال میرا نصیب، اور تو آپ سنیں۔